مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب ارشد وہ تشریف لائیں، زیارت بھی کروائیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب ارشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واہل حدیثہ اجمعین الذین تمسکوا بالسنۃ والقرآن العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، میں نے محدث العصر حافظ محمد عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں استاذ المکرم استاذ المناظرین حضرت مولانا حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں، میں اس تقریر کو بیکار سمجھتا ہوں جس میں مسلک کی بات نہ ہو، میں اس تحریر کو بیکار سمجھتا ہوں جس میں مسلک کی بات نہ ہو۔ مسلک اہل حدیث سے ان کو اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنے جامعہ کا نام بھی جامعہ اہل حدیث رکھا، اور اس جامعہ میں آج سے کئی سال پہلے سے دین کا کام کتاب و سنت کا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اہل حدیث کا معنی اور مفہوم آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو ماننے والے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ماننے والے۔ فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ احسن کلام اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام حدیث ہے، اور حدیث کو ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ میں اپنے ایک ساتھی کا نام لیے بغیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ بھی مسلک اہل حدیث سے بڑی وابستگی اور محبت رکھتے ہیں اور جگہ جگہ مسلک کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کفنی پہ لکھنا جائز ہوتا تو میں اپنے ورثاء کو کہہ جاتا کہ میری کفنی پہ لکھنا اہل حدیث۔ آخر کیوں؟ اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی لائن بہت پیاری لائن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی اس طرح لکیر کھینچی، خط کھینچا اور فرمایا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں کچھ خط کھینچے، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق فخط خطین عن یمینہ فخط خطین عن شمالہ، فخط خطین عن یمینہ فخط خطین عن شمالہ، کہ دو لکیریں یا دو خط انہوں نے دائیں طرف کھینچے اور دو خط انہوں نے بائیں طرف کھینچے۔ میں کسی کا نام لیے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آخر دو خط ادھر دو خط ادھر، اس سے مراد کون ہو سکتے ہیں، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے علماء کرام سے سنا، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے جس نے جنت میں جانا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، شیعہ ہوگا، یا وہ جعفری ہوگا، شافی ہوگا، مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا، سہروردی ہوگا، چشتی ہوگا، نظامی ہوگا، جنوری ہوگا، فروری ہوگا، کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج جس لائن پہ تمہارا پیغمبر چل رہا ہے اور اس پیغمبر کے صحابہ چل رہے ہیں، اس لائن کو، اس سڑک کو، اس نہج کو جو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، میں پوری دنیا کو جو بھی میری بات کو سن رہا ہے دعوت فکر دیتا ہوں کہ غور کرو، اہل حدیث کے مسلک پر اور اپنے مسلک پر، اپنی سوچ پر، اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا بتا دو جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، ایک حدیث ایسی بتا دو جو اہل حدیث کے عقیدے کے خلاف ہو، اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت سے انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے آئیے اس عقیدے کو اپنائیے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔